بھٹی صاحب ویسے ایک طرف دیکھیں معیشت کے یہ حالات ہیں، لیکن میں آپ کو اس پہ بات نہیں کرنے دوں گا. میں آپ سے بات کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں. اوپر سے جہاں مسلم پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور ہم پنجاب کے اندر بے شک پہلے الیکشن ہو جائے اور ہم جیت کر دوبارہ طاقت میں آ جائیں، اقتدار میں آ جائیں. پی ڈی ایم کی حکومت ایک کمزور حکومت، ایک غیر مقبول حکومت، اپنی مقبولیت کھو چکی ہے، سیاسی کیپٹل ایگزاسٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی بھی کچھ باتیں ایسی آتی ہیں کہ جی یہ جو توشہ خانہ کی آپ باتیں سنتے ہیں یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ ہے جو کہ سامنے آنا باقی ہے. تو بھٹی صاحب آپ کیونکہ بہت باخبر ہیں اور خاص طور پر آپ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ اسلام آباد کی حدود کے بالکل باہر جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہے یا اب آپ کا مائک خراب ہو جائے گا؟ ایک تو پہلے جیلس ہو جا مکمل طور پہ، ایک مکمل جیلس ہو جا، جب دھواں اٹھے گا پھر آگے بولوں گا. اور انجوائے کر رہا ہوں میں کہ دائرہ اختیار تو اسلام آباد تو باہر تو اندر. تو اچھا ایک دو جملے اس پہ آنے سے پہلے، ظاہر ہے مائک اب آپ نے مجھے دے ہی دیا ہے تو قوم منتظر ہے میری. تو میں تو دو جملے، ایک تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ہوئی زیادتی ہے. ویسے جتنا ظلم کیا، آئے مشکل فیصلے کرائے، وہ کہتے رہے. یعنی ایون اس مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ کتوں کی خوراکوں پر پابندی لگا دی جانوروں کی، تو انہوں نے وہ فوراً کھول دیا. امپورٹ بند تھی، یہ امپورٹ بار سے کھل گئی، اتنے تابع داری تھی. اور وہ اکثر کہتے تھے میں ایک ٹویٹ کی مار ہوں. اور وہ بار بار ادھر جب بھی ان سے ملا جاتا تھا نا، بار بار لندن کی طرف منہ کر کے نا ہاتھ اوپر اٹھا کے پھر اوپر دیکھتے تھے. تو اب ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. ڈار صاحب اور نہ معیشت، نہ مارکیٹ میں ڈالر صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ معیشت میں ڈار صاحب نظر آ رہے ہیں. تو ان کو بھی دو چار ٹھنڈی جگتیں مارنے دے. باقی جو شوکت ترین کا کردار ہے، جن کو نواز شریف صاحب نے بینک دیا تھا، زرداری صاحب نے خزانہ دیا تھا، عمران خان صاحب نے دوبارہ خزانہ دیا تھا، ان کا کردار جتنا بھیانک ہے، یا اومنی گروپ کے حوالے سے، یا سلک بینک کے حوالے سے، یا اور بڑی چیزوں کے حوالے سے، یا پنڈورا لیکس کے حوالے سے، یا نیب زدہ ہونے کے حوالے سے، یا بہت خیر وہ تو کمال کردار ادا کر گئے. حالانکہ ان کو سب سے زیادہ تھا، ڈاکٹر اگر مریض مارے تو وہ ایک بہت سب سے بڑا غفلت ہوتی ہے. وہ تو معیشت کے ڈاکٹر تھے، ان کو تو پتا تھا ادھر سے ہم پھسلے تو کہاں جائیں گے. منیب صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، ڈر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب کے خلاف جو مشورہ مان جاتے ہیں عمران خان صاحب. میں لاہور میں آپ کو پتا ہے، میں رہا آپ سے بھی ملا. یہ جو وزیر اعلیٰ اگلے کے امیدوار ہیں نا، یا کچھ پہلے والے، یہ نہیں بیٹھنے چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، چڑھ جا سولی رام بھلی کرے. انہوں نے ویسے بڑا تپ ٹالی ہوئے جو بے روزگار ہیں، ان کو لگ پتا جائے گا. اگر یہ پی ڈی ایم جو تجربہ کار اور گھاگ لوگوں پہ مشتمل، اگر یہ مینج کر گئے نا اور پناہ گاہیں دو ختم ہو گئیں، تو لگ پتا جائے گا کہ یہ ان کو کیسے کیسے مارتے ہیں. پھر تو میں نے بھی، میرا مطلب ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے بھٹی صاحب، اور یہی بات شاید آپ بھی کہیں گے. چوہدری صاحب نے بھی ان کو بتائی ہے خان صاحب کو. اور نہیں، اور مان گئے تھے. ان کو پتا تھا وہ مان گئے تھے. باقی ہیں نا 10-12 بے روزگار اور 5-7 وہ جو ہمارے دوست بقول رؤف کلاس صاحب بھائی، اوپر کے جو لوگ ہیں 2-4، وہ جو ہے نا وہ کوئی اور ہی پلان میں چڑھے ہوئے ہیں اور کرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جب 2 پناہ گاہیں ہٹ گئی، اور اگر یہ پی ڈی ایم مینج کر گئی تو. باقی مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم میں بھی اتنی جان جون ہے. یہ بھی ادھر سے کھوکھلے پلوان ہیں، پھوکھلے پلوان ہیں. اچھا اب آ جائیے اس پہ کہ جو آپ نے کہا، جس پہ آپ جیلس ہوئے اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہ جی بہت کچھ سنا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی سے بہت کچھ ایسی آج کل اسلام آباد افواہوں کی زد میں ہے. یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ اس گھڑی بس یہی گھڑی ہوگی، لیکن یہ بول بھی چکے نا بھٹی صاحب. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو کیا پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بھی کوئی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. نیکسٹ کویسچن. پریس کانفرنس اچھی رہی. میاں صاحب اس پر اب آپ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں بھٹی صاحب نے، میں نے کہا تھا، پھنسا لیا بھٹی صاحب کو. آخر آپ نے پھنسا لیا، اور یہ زیادتی ہے. اتنے بڑے تعارف کے بعد، اتنے بڑے ہائی پروفائل تعارف کے بعد کہ راز بتانے تھے، میں تو خود بڑا انتہائی اس میں تجسس میں تھا. یہ زیادتی آپ کی، اتنا بڑا پروفائل کے بعد آپ نے. اچھا یار کیا، لیکن میں پہلے منیب صاحب 2 باتیں نہیں، ایک سیکنڈ. جو منیب صاحب آپ نے کہا تھا، آپ صحیح کہہ رہے تھے. اب مجھے احساس ہوا کہ میں بھی ان سے جیلس مجھے ہونا چاہیے.
جو ان کے پاس ہے. اچھا بالکل ہونا چاہیے. دو جملے بول کے اس محفل کو سماعت کرتا ہوں. بھٹی صاحب نہیں، یہ 2 جملوں میں نہیں ہونی بات، اب آپ کو پورا بتانا پڑے گا. میں میاں جاوید لطیف صاحب اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں تاکہ پھر میں بھٹی صاحب کو دوبارہ ایک موقع دوں. تسی بھٹی صاحب انہوں موقع دے ہی لو. دیکھ ہی لو. آج کٹا کٹی کاٹی لو. ارے بھٹی صاحب بتائیں ذرا ناظرین کو. منیب آپ نے آج بھٹی صاحب کو پتلی گلی سے نہیں نکلنے دینا. یہ ہر دفعہ پتلی میں نہیں نکلنے دے رہا. بھٹی صاحب بتائیں، یہ افواہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے خبر، وہ افواہ نہیں ہے. کیا ہے بھٹی صاحب ذرا بتائیں عوام کو، لائیو پروگرام میں بتائیں. اچھا جی، ایک نام نوم رہنے دیجئے گا کہ جو اس وقت دھند سی چھائی ہوئی ہے اسلام آباد پہ، اس دھند کا نام ہے کہ عین والے عربوں کے تحفے ہیں اور الف والے عربوں جتنی والیت ہے. تو مطلب یہ کہ جو یہ اگر وہ وہی ہوا جیسے کہ سنا جا رہا ہے تو یہ پچھلے سارے تحفے دھندلا جائیں گے اور ایک بہت بڑا ایک نیا سامنے آئے گا. اور مجھے پھر دکھ ہو رہا ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ گھر سے مارے جاتے ہیں، لیفٹ رائٹ دائیں بائیں سے مارے جاتے ہیں. خواہ پتہ ہوگا ان کو بھی ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا ساروں کو جو جن کے ہیں. تو چند دن کا انتظار کریں، اگر جو جیسے ہم سن رہے ہیں ویسے ہی ہے اور تو یہ پچھلی چیزیں ساری بھول جائیں گے. مطلب ویسے ہی وہ جن میں ذکر آ رہا ہے وہ جو الف والا عرب اور 6 عرب 5 عرب ایسا کچھ ہے بھٹی صاحب؟ منیب بھائی لگتا ہے کہ یہ بھٹی صاحب نا آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ کسوٹی کھیل رہے ہیں. اپنی قسمت پہ جس کو سمجھ آئے تو سمجھ لے. یہ بھٹی صاحب کے دل پر چھریاں چل رہی ہیں. بھٹی صاحب آپ دیکھیے رؤف کلاسرا صاحب کے بھٹی صاحب کو یہ جملے ادا کرتے ہوئے کس قدر مطلب وہ مشکل میں تھے. ابھی ادھر کوئی اور ہوتا تو بھٹی صاحب نے تقریر کرنی تھی، مطلب کچھ 1.25 گھنٹے کی تقریر کرنی تھی اور ایک چیز جو کہ ان کو پتا ہے انہوں نے باہر لے آنی تھی. اور انہوں نے کہا نام نہیں بتانا، یعنی نام بھی نہیں بتانا کہ وہ کیا چیز ہے، کس کمپنی کی ہے، لیکن بس یہ کہہ رہے ہیں دھند چھائی ہوئی ہے. بھٹی صاحب جہاں تک مجھے پتا ہے اس وقت اسلام آباد میں کہیں دھندری چھائی ہوئی، سردی ضرور ہے، دھند نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے، آپ اس کو دھند ڈال دیں اپنے تجزیے سے، وہ علیحدہ بات ہے. آپ بلغاریہ گئے؟ نہیں میں نہیں گیا، میرے عزیز رہتے ہیں وہاں پر، لیکن میں نہیں گیا. بلغاری کیا ہوتا ہے یا برانڈ کیا ہوتا ہے، تسی برہنزہ جاؤ. واہ 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 واہ. چلو جی بھٹی صاحب نے بتا دیا وہ بلغاری بھی کچھ چیز ہوتی ہے.